قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کو ناحق قتل کیا، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا۔ ہم اپنے گرد و پیش میں ہونے والے واقعات، حادثات اور مختلف جو سانحات ہیں ان کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن حکیم نے جن چیزوں کو بیان فرمایا ہے، اگرچہ صدیاں بیت گئی ہیں، ان مسائل کی حقانیت اور ان کی افادیت آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ ہمارے گرد و نواح میں پچھلے 5 دن کے اندر 2 قتل ہوئے، ان دونوں کے اسباب صرف جائیداد کے تنازعات ہیں۔ ظاہر ہے ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کا ماحول، وہاں کے لوگ، وہاں کی جو سوسائٹی ہے، ان کا چال چلن، ان کے رسم و روایات اور ان کے رویے ہمارے لیے یا تو باعث افتخار ہوں گے یا باعث شرمندگی ہوں گے۔ اس لیے اس امر کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اپنے احباب کو اس پر ضرور وارن کروں، انہیں تنبیہ کروں کہ ہم اپنے دنیاوی معاملات میں اتنے آگے نہ بڑھیں کہ نوبت یہاں تک آن پہنچے کہ اگر کسی شخص نے ناحق قتل کیا ہے کسی کو، تو اسے دنیا کا تو جو نقصان ہوگا سو ہوگا، اس کا دین بھی ساتھ ساتھ خطرے میں پڑے گا کہ وہ اللہ کو ناراض کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کرے گا۔ اس کا اصل سبب ہماری خواہشات ہیں۔ ہم چونکہ اپنی رائے کو، اپنی اوپینین کو، اپنی سوچ کو، اپنے نظریے کو، اپنے افکار کو حتمی سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا خیال ہے وہ 100% درست ہے۔ جب ہم اسے 100% درست سمجھیں گے تو جو بھی اس کے اپوزٹ ہوگا ہمیں وہ 100% غلط لگے گا، اور جب وہ غلط لگے گا تو پھر ہم اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، اسے غلط ثابت کرنے کے لیے آخری حد تک جانے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے مختصراً یہ بات کہ خواہشات کو امپوز نہ کیجیے، دوسروں پر عائد نہ کیجیے اپنی خواہشات کو، اور یہ نہ سمجھیے کہ ہماری سوچ، ہماری فکر اور ہماری رائے یہ حتمی ہے۔ جب آپ یہ سمجھنا شروع کر دیں گے تو آپ گمراہی کے ٹریک پر چڑھ جائیں گے۔ کوشش کریں اپنے اندر عاجزی انکساری پیدا کریں، اپنی رائے کو حتمی نہ سمجھیں، خواہ وہ دین پر ہو، خواہ وہ دنیا کے معاملات میں ہو، کسی بھی حوالے سے ہو۔ ہمارے کبار ائمہ مجتہدین میں سے بالخصوص حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جیسی عظیم شخصیت، جن کے شاگرد بالخصوص قاضی ابو یوسف اور امام محمد علیہم الرحمہ، یہ دونوں کے متعلق ہمارے جو طلباء ہیں، علماء ہیں، انہیں پتہ ہے کہ بعض مسائل ایسے ہیں جن میں حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ نہیں دیا جاتا، صاحبین کے قول پر فتویٰ ہوتا ہے، یعنی استاذ کی رائے کو نہیں مانا جاتا مفتیٰ بھی، بلکہ ان کے شاگردوں کی رائے کو مانا جاتا ہے۔ بعض میں طرفین کے قول پر فتویٰ ہوتا ہے اور قاضی صاحب کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ تو کبھی امام صاحب نے، ان کے شاگردوں نے، یا اس وقت ظاہر ہے یہ اس وقت سے یہ سلسلہ تھا، پھر انہوں نے کئی مسائل سے رجوع بھی کیا۔ تو اس لیے اگر ائمہ مجتہدین جیسی شخصیات اپنی بات سے رجوع کر سکتے ہیں، پیچھے ہٹ سکتے ہیں، تو ہم بھی اپنی کسی بھی رائے سے وڈرا کر جائیں حالات کی مناسبت سے، یا اگر ہمیں سمجھ آئے کہ ہماری غلطی ہے تو یہ چھوٹا ہونے کی نہیں، یہ بڑا ہونے کی دلیل ہے۔ یہ چھوٹے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی رائے پر قائم رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری رائے حتمی ہے۔ صرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حتمی رائے صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے،
حضور جو فرما دیں وہ آخری بات ہے۔ یہ حسن کائنات ہے کہ آپ ہر کسی کی رائے کا احترام کریں، ہر کسی کی بات کو عزت دیں اور اپنی رائے کو حتمی نہ سمجھیں، اپنے اندر برداشت پیدا کریں۔ کسی کو بات کرنا، گالی دینا بہت آسان کام ہے، کسی پر تنقید کرنا بہت آسان ہے، لیکن اس کی تنقید کو برداشت کرنا، سننا، یہ کسی اعلیٰ ظرف کا کام ہے، اور یہی کام سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بڑھ کر ہمیں کر کے دکھایا ہے۔ کفار مکہ کیا کیا کچھ نہیں کہتے تھے حضور کو، اور حضور سب سنتے تھے۔